السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اللہ بکرس آرٹس۔ اس ویڈیو میں یعنی پارٹ 2، اس ویڈیو میں حضرت مولانا منہاج صاحب اشرفی صاحب بیان کریں گے اور خصوصی مہمانوں کو گل پوشی کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بہت امرائی اور سیرت بھرے انداز میں حضرت خطاب سے بات فرما رہے تھے۔ جب خطاب کر رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کو امریکہ، چائنا، پتلی سے گھما دیا، بیٹھے بیٹھے آپ کو امریکہ کی بھی سیر کرا دیا، رشیا کی بھی سیر کرا دیا۔ تو اب جب یہ تقریر کر رہے تھے، اور صحیح بات ہے کہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے، اب جو مہمان خصوصی جو ہے وہ تشریف لانے والے ہیں، انشاءاللہ میں ان کو جلد جو ہے نا آپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ بیداری کا ثبوت دیں، ہے نا، کہ ہم بیدار ہیں، گھر سے پوچھ کے آئے ہیں کہ نہیں 11:30 بج گئے نا، 11:30 بج گئے، آج 2 بجیں گے، ہے کہ نہیں، کم سے کم 2 بجیں گے۔ اور سرکار کی تعریف ہو رہی تھی، اور سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت، اور سرکار کی تعریف دنیا میں بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی بندہ بھی سرکار کی کما کو تعریف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات، سب سے بڑی اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ لا يمكن الثناء كما قال حقه بعد خدا حضور کی تو یہ قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور الکمال۔ آپ کی ذات وہ ہے کہ وفا کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور نبی کی طاقت ابھی عثمان ہارونی کی اور غریب نواز کی طاقت حضرت سمجھا رہے تھے، تو نبی کی طاقت کتنی ہوگی جب عثمان نبی کے غلاموں کا غلام ہے۔ اس عثمان ہارونی کی اتنی طاقت ہے کہ 2 انگلیوں کے درمیان عرش بھی دکھا دے اور تحت الثری بھی دکھا دے۔ اس کے آقا محمد عربی کی کتنی طاقت ہے، طاقت اتنی ہے نا کہ مصلی پہ مسجد نبوی کے نماز پڑھا، سورج گرہن کی نماز، حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں، کہاں؟ بخاری میں اور مسلم میں حدیث، مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں، کہاں پہ؟ مسجد نبوی میں، سورج گرہن کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ایک قدم آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹ گئے، آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ نماز کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ آپ آگے گئے پھر پیچھے آئے، کیا مقصد تھا، کس لیے گئے تھے؟ آقا نے فرمایا میں جب آگے بڑھا تو میرے سامنے جنت تھی، میں نے ہاتھ بڑھا دیا، اگر انگور کا ایک خوشہ اگر جنت سے توڑ کر لاتا تم لوگوں کو دیتا تو زندگی بھر کے لیے تمہارا کھانا کافی ہوگا۔ جو نبی مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر جنت سے انگور توڑ سکتا ہے، اس نبی کا مقام کتنا، اس کا بلند مرتبہ کتنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، سنا ہے نا، ان کے پاس عصا تھا، وہ نیچے ڈالے تو سانپ بنتا، کبھی پتھر پہ مارے تو پانی کے چشمے جاری ہوتے، کبھی دریا میں مارے تو راستے بن جاتے، یہ پتھر پہ مارے تو لکڑی کا یہ کمال تھا موسیٰ علیہ السلام کی، پتھر پہ مارے تو چشمے جاری ہو جائے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا کمال تھا۔ لیکن میرے نبی کیونکہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور میرے نبی کے صدقے میں موسیٰ بھی آئے اور پوری کائنات پیدا کی گئی۔ اس نبی کا کمال یہ تھا، یہ بھی متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، اس نبی کا کمال یہ تھا، کئی بار میں آپ کو ایک بار بتاتا ہوں، حدیبیہ کے موقع پر جب قافلہ جا رہا تھا، پانی ختم، ایک پانی کا مشکیزہ ہے، رسول اللہ لے کے بیٹھے وضو کرنے کے لیے، صحابہ دوڑ کے آئے، یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وضو کر رہا ہوں۔ آقا
کسی کے پاس پانی نہیں، کسی کے پاس پانی نہیں، پینے کے لیے نہیں، وضو کرنے کے لیے، ضروریات کے لیے نہیں ہے پانی۔ یا رسول اللہ سب ختم ہو گیا، بس یہی جو آپ کے پاس پانی ہے یہی پانی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب ادھر آ جاؤ۔ آقا نے فرمایا سب ادھر آ جاؤ۔ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو، انگلی مبارک کو اس پانی میں ڈالا اور پانی ہاتھ سے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سارے صحابہ نے پانی پیا، اپنا اپنا برتن بھر لیا۔ 1500 صحابہ نے پانی پی بھی لیا، اپنا برتن بھی بھر لیا۔ باقی انگلیوں کا کمال، پتھر سے پانی نکلتا ہے، پتھر سے پانی نکلتا ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ انگلیوں سے پانی نکلے یہ بڑے کمال کی بات، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ نبی کا کمال اگر بتاؤں تو میں پوری رات یہیں پہ کھڑا ہو جاؤں، کسی کو موقع نہیں۔ نبی کے کمالات، چلیے پانی کی بات آئی تو ایک حدیث پاک اور سنا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مہمان آ جائیں گے، میں ان کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے انگلی سے، ناخن سے، سر کے بال تک پوری کائنات میں ہر شے سے، ہر مخلوق سے، ہر نبی سے، ہر ولی سے، ہر بندے سے افضل ہے۔ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک۔ ہمارا آپ کا تھوک، چلیے تھوک بتا دیتا ہوں، زیادہ کچھ نہیں۔ ہمارا اور آپ کا تھوک نکل گیا تو کسی کے کھانے میں ڈال دیے تو کھاتا نہیں، کھاتا نہیں کھاتا۔ اب وہ گھسی پیٹی بات بولنے کا کوئی مقصد نہیں۔ ہاں سب انسان ہے، سب ہماری طرح ہے نا۔ یہ جس کے پاس ایمان نہیں وہ بول سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی جہنمی برابر نہیں۔ بولیے نہیں، بولیے نہیں، نہیں۔ لا یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں۔ تشریف لائے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ اچھی بات ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، علماء کرام، سادات کرام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، علماء کرام، مفتیان اعظام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہاں بیٹھ جائیں۔ یہ آنے دو بات ایک بار ہے دینا کیا بات ہے۔ آپ بیٹھے، اب تو جمے گی محفل ہے نا۔ اگر آپ نہیں جمی تو پھر کبھی نہیں جمے گی ہے نا۔ یہ دیکھیے سادات کرام کا اور علماء کرام کا یہ مجمع ہو گیا، جم ہو گئے۔ اب جو ہے نا بہت ہی پیاری تقریر اور بہت ہی بہترین محفل ہونے والی ہے۔ وفا کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی۔ میں سنا رہا تھا، شاید کہ سنا دو جب تک چائے پی لیجیے آپ لوگ ہے نا۔ ہاں تو اللہ نے فرمایا، اب وہ گھسی پٹی بات تو بچپن سے سن رہے ہیں۔ وہ وہابی کہتے ہیں کہ نبی ہمارے مثل ہے، ہم یہ کہتے ہیں، وہ گھسی پٹی ہوگی۔ جب ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا برابر نہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جنتی دوزخی برابر نہیں تو نبی اور امتی بھی برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ نبی اور رسول بھی برابر نہیں۔ ہم کسی نبی کو رسول کے برابر بھی
رسول کا مرتبہ بڑا نہیں کہتے تو عام آدمی ہمارا اور تمہارا، ہماری اور تمہاری کیا بساط کہ ہم نبی کے برابر ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر نبی پیدا نہ ہوتے، فرمایا نا حدیث قدسی میں، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اے نبی، اگر آپ کو اس دنیا میں نہ لانا ہوتا تو نہ آدم ہوتے، نہ کوئی بھی ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، یعنی آپ کے صدقے میں کائنات کو پیدا کرتا۔ آپ سنتے آ رہے ہیں، تو جب نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو نبی بھی کسی چیز کے برابر بھی۔ ہاں میں کیا بول رہا تھا؟ تھوک کے بارے میں۔ دادا پاشا صاحب چائے پی رہے ہیں، ان کی چائے میں لے کے چائے میں تھوک دیا تو دادا پاشا صاحب کیا بولیں گے؟ اچھا کرے مولانا، مجھے بھی پینے دیے نہیں، تو بھی پی سکا نہیں، بولیں گے کہ نہیں؟ اب کسی وہابی کوئی دیوبندی تھوک دے، پیئیں گے؟ کسی کی چائے میں، میری چائے میں کوئی آگے تھوک دے، کھانے میں تھوک دے، پانی میں تھوک دے، نہیں پیئیں گے نا؟ نہیں پیئیں گے۔ ایسے ہی ایک واقعہ حدیث پاک ایک سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت قتادہ، حضرت بولیے کبھی کبھی، حضرت قتادہ دور سے گرمی کے موسم میں، دھوپ کالے کے موسم میں دور جنگل سے کئی دوسرے گاؤں سے ٹھنڈا پانی لے کے آ رہے تھے حضرت قتادہ ٹھنڈا پانی راستے میں مل گئے رسول اللہ۔ کہا قتادہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ پانی پیئیں گے کیا؟ پوچھیں گے نا یا رسول اللہ آپ پیئیں گے؟ کہا لاؤ۔ وہ پانی کے تمبل کو لیا اور لینے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوک دیا۔ کیا کر دیا؟ تھوک دیا۔ بڑی دور سے لے کے آ رہے تھے نا، تھوڑا چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پینا تھا، نہیں پیتے، میرے بال بچے پیتے ہے کہ نہیں، میرے گھر والے پیتے، اتنی دور سے لا رہا تھا۔ آقا نے فرمایا قتادہ اس پی، کیا کہا؟ قتادہ پی پانی۔ یا رسول اللہ پیوں کا؟ ہاں پی۔ حضرت قتادہ نے کمبل میں منہ لگایا تو ہٹایا ہی نہیں، کہیے سبحان اللہ، ہٹایا ہی نہیں، پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے۔ آقا نے فرمایا رے بس کر ورنہ پیٹ پھٹ جائے گا۔ قتادہ فرماتا، اب ایمان والا جملہ دیکھو، قتادہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، حالت کفر میں شراب بھی پیا، دودھ بھی پیا، شہد بھی پیا، ہر طرح کی اچھی اچھی چیزیں بھی، لیکن اے اللہ کے رسول آپ کا ٹھکا ہوا جو پانی ہے یہ اتنا میٹھا ہے کہ آج تک ایسا پانی نہ شراب کوئی پیا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان ہے۔ اب حضرت قتادہ نے کیا کہا؟ ہمارا آخری بات ہے نا، حضرت قتادہ نے کیا کہا جو ہم لوگ بھی کہتے ہیں، اور پورا پینے کے بعد جب تمبل ہٹایا نا تو ایک قطرہ پانی بھی کم نہیں ہوا۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ حضرت قتادہ کہا یا رسول اللہ آپ یہی پہ رکیے، آپ یہی پہ رکیے، میں اور پانی لے کر آتا ہوں، اس میں بھی تھوک دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے نا، لیکن حضور نے کہا قتادہ اگر تم غصہ نہ کرتے، یہ جملہ لیجئے، کہا قتادہ اگر تیرے چہرے کی رونق نہ بدلتی تو میں تیرے گھر جاتا، تیرے گھر میں تھوک دیتا، تیرا گھر جنت کا باغیچہ بن جاتا۔ ارے نبی تھوک دے تو گھر جنت بن جائے، نبی تھوک دے تو پانی میں برکت آ جائے، نبی کا پیشاب پی لے تو بیماری سے شفا مل جائے، نبی کا پسینہ لگا دے تو خاندان خوشبو سے معطر ہو جائے۔ نبی کے اندر اتنا کمال ہے اور تم کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے۔ نبی بے مثال ہے، نہ کوئی آپ سا پیدا ہوا نہ کوئی ہوگا۔ وفا کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی نہیں، وفا کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی، اور قسم اللہ کی سیفی میرا ایمان کہتا ہے نہ ہوتا گنبد خضرا تو ہریالی نہیں ہوتی۔
نہ ہوتا گنبد خضرا تو ہریالی نہیں ہوتی. اب میں جناب ہمارے سید حیات بادشاہ صاحب قبلہ سے گلپوشی اب ہمارے سید حیات بادشاہ صاحب قبلہ یہ مہمانوں کی گلپوشی کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر بیان اسٹارٹ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلپوشی کے رسموں کی سب سے پہلے حضور تاج الصدقہ دروازہ ملت اور رسول اولاد والد حسین حضرت علامہ مولانا سید شاہ پشتر ربانی صاحب قبلہ دعوت برکاتہ عالیہ کی گلپوشی کرنے کے لیے میں ذاکر حسین صاحب سے گزارش ہے کہ آئیں اور حضرت کی گلپوشی فرمائیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب جناب عبد الستار صاحب سے گزارش ہے کہ حضرت علامہ مولانا سید شاہ کلیم اللہ محمد محمد الحسینی عرف کاشف پاشا بندہ نوازی چشتی القادری صاحب کی گلپوشی فرمائیں. ہمارے مہمان خصوصی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ شہزادہ بندہ نواز، شہزادہ بندہ نواز. زندہ باد. حضرت علامہ مولانا مصعب خان صاحب قبلہ کی گلپوشی کرنے کے لیے محمد رفیع صاحب کو بدعا کو کہ ہمارے مہمانی مقرر کی گلپوشی فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور صدر جلسہ حضرت سید شاہ حافظ بادہ بادشاہ قادری اشرف علی ثنائی خلیفہ حضور شیخ الاسلام کی گلپوشی کرنے کے لیے میں جناب امیر بھائی سے گزارش ہے کہ صدر جلسہ کی گلپوشی کریں. اللہ اکبر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اور بادل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئے اور حضرت سید شاہ سرور ربانی صاحب قبلہ کی گلپوشی فرمائے. اور ناظرین جلسہ حضرت علامہ مولانا منہاج عالم اشرفی صاحب کو گلپوشی کرنے کے لیے محمد حسین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ناظرین جلسہ کی گلپوشی کریں. سجنے تھے ریڈی سے اور میں محمد مشتاق احمد صاحب کو دعوت دوں کہ وہ حضرت حافظ سید فیروز اللہ صاحب کی گلپوشی فرمائے. اور کریم اللہ صاحب سے غلام رسول صاحب سے گزارش ہے کہ وہ غلام رسول صاحب اسٹیج پر آئے اور حافظ قاری خالد رضا صاحب کی گلپوشی فرمائے. صادق ولی نام لے رہے ہیں وہ آ جاؤ اوپر. ذرا دلیں گے آپ جو ممبران ہیں وہ آگے کھڑے ہو جائیں. صادق ولی اور اسٹیج پر آئے اور علامہ اسحاق صابری صاحب کی گلپوشی کریں. عمران اسٹیج پر آئے. سید
حاضری صاحب کی دلخوشی کریں اور عظیم تو اور دیگر بھی ہمارے بچے ہوئے حضرات ہیں وہ تمام حضرات اسٹیج پر تشریف لے کے وقت کم ہے جلد سے جلد دلخوشی کی رسم ہو جائے. سید خیصر حسینی صاحب کی مشتاق بھائی دلخوشی فرمائے اور حافظ اسلم صاحب کے غلام رسول صاحب کریم اللہ بھائی حافظ ابوالحسن صاحب کی دلخوشی کریں. ذاکر بھائی اسٹیج پر تشریف لائے اور حافظ شاہد حسین صاحب کی دلخوشی کریں. محمد جمال الدین نوری صاحب کی دلخوشی فرمائے. حافظ دادا پیر اشرفی صاحب کی دلخوشی فرمائے. محمد مولانا حافظ الطاف حسین صاحب کی مشتاق بھائی دلخوشی کریں. غلام رسول صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سید حاضری صاحب جو ہیں سید حیات صاحب کی دلخوشی کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ عید میلاد النبی، جلسہ عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غلام رسول صاحب سے گزارش کرتا ہوں افروز بھائی حیات پاشا صاحب کی دلخوشی کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سید مہاپاشا صاحب کی دلخوشی. سید مہاپاشا بھائی حیات صاحب کی دلخوشی کریں گے. ماشاء اللہ. سب کو کہنا دیجیے، دلخوشی کر دیجیے، اگر کوئی چھوٹ گئے تو معاف کر دیجیے. اب آپ لوگ بیدار ہیں. میں ایک اچھی ہے نا بہترین آواز کو آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے پیش کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی خطاب ہوگا اور خطاب دو خطاب ابھی باقی ہے آپ کے لیے. آپ صاحب احمد رضا صاحب اوپر آ جاؤ. میں شروع میں بول دیا تھا کہ ہماری نگاہ تھوڑی کمزور ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اگر نہیں دیکھ پائیں تو آپ لوگ آ جاؤ. بول دیا تھا کہ جو سید صاحبان ہیں اور جو علماء و حفاظ ہیں وہ آپ آ کے بیٹھ جائیے. آپ ہی کے لیے بنائے سیٹ کھالیے، آ جائیے. ہمارے قاضی سر حضرت علامہ سید شاہ عبدالحی صاحب قبلہ مدد اللہ علی والنورانی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ان کے بڑے فرزند سید احمد رضا صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب میں بلا تاخیر و تمہید سید حضرت علامہ سید شاہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، میں کسی تقریر کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، بس مجھے لگا کہ یہ جو آج جلسہ ہو رہا ہے یا ہم نے جو جلوس بھی کیا، یہ سب کے جو ہے روح رواں جو ہمارے بہت عظیم قائد اور رہبر تھے ہمارے، جن کی قیادت میں ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس بھی، جلسہ بھی، اور کسی قسم کی بھی جو ہے ریلی ہو، جلوس ہو، کوئی بھی دین کا کام ہو، جن کی قیادت میں ہم کرتے تھے. افسوس یہ ہے کہ آج یہ پہلا سال ہے جو اس قائد کی غیر موجودگی میں ہم کر رہے ہیں، جن کو اس ساری جو ہے جو جلسہ یا جلوس ہم نے کیا، ان سب کی کامیابی کا جو ثمرہ ہے یہ صرف اور صرف قاضی شہر حضرت علامہ سید عبدالحی قادری صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ کو ہی جاتا ہے.
کہ ان کی وجہ سے ہمارے شہر میں جو جلوس نہیں تھا، 14 سال ہوئے ہم نے جلوس جو ہے ان کی وجہ سے شروع کیا، اور یہ انہی کی محنت تھی کہ آج شہر تاڑ پتری میں جو میلاد سینٹر مشہور ہے، جو لگ بھگ 30 سال کے عرصے سے بھی زیادہ وہاں پر جو ہے جلسہ قاضی صاحب کی قیادت میں ہوتا تھا، اور مجھ سے زیادہ جو ہے ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا سید اشتر ربانی صاحب قبلہ مجد اللہ نورانی ہماری خوش نصیبی ہے، اتفاقاً حضرت پہنچ گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ قاضی صاحب کی ان کی دوستی ہے، جو قاضی صاحب نے شاید بلا لیا ان کو آج کہ یہ آ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو قاضی شہر ہمارے اور آپ کے دل عزیز تھے سید محمد عبدالحمید قادری نور اللہ مرقدہ صاحب، ان کی لیے 2 منٹ ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو اس کا اصالہ ثواب کیا جائے۔ الفاتحہ۔ مولا تبارک و تعالیٰ آج اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے سے، جہاں تیرے محبوب بندے، جہاں پر تیرے عام بندے، بہت سارے یہاں پر علماء مشائخین کی موجودگی میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہیں، ان کی موجودگی میں تیری بارگاہ میں ان سادات کرام کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا اس ساری کامیابی جو ہے یہاں پر جتنا بھی اس میلاد کا ثواب ہمیں دیا جائے گا، ہم بخوشی قاضی شہر سید عبدالحمید قادری صاحب قبلہ نور اللہ مرقدی کی روح کو ہم اس کا اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ مولا ان کی روح کو، اس کی ہماری ساری نیکیاں ان کی روح کو عطا فرما، ان کی قبر میں جو ہے بے پناہ جو ہے انہیں راحت اور سکون عطا فرما، مولا ان کے درجات کو بلند فرما، اور مولا تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا محمد وعلى صلاة وسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔